آج میں آپ لوگوں کو عورتوں کے 5 ایسے گناہ بتاؤں گا جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، جو گھر کو بربادی کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں۔ تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں، آفات و بلیات گھر کا مقدر بن جاتی ہیں۔ فرمایا سب کچھ کرنا، اپنے گھر کو بربادی سے بچانا، اور تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ کرنے والی عورتوں کو دنیا میں 5 سزائیں ضرور ملتی ہیں۔ آخر وہ کون سی 5 سزائیں اور وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کے کرنے سے عورت کو اتنی بڑی سزا کا منہ دیکھنا پڑتا ہے؟ پہلی سزا، اولاد کے دل میں ایسی عورت کے لیے کدورت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری سزا، ایسی عورت پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا، اس کے سچ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اس کے سچ پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ جھوٹے انسان کی سب سے بڑی سزا، جھوٹے انسان کے لیے سب سے بڑی سزا، اس کے سچ پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوگی، دنیا میں کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا، اس کی عزت پامال کر دی جائے گی۔ ایسی عورت جہاں کہیں جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ ایسی عورت جس گھر میں داخل ہو جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور ایسی عورت کسی بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندگی بسر نہیں کر سکتی، اسے جلد از جلد طلاق ہو جاتی ہے۔ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، جو گھر میں پریشانیاں لاتے ہیں، گھر کو بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں، نسلیں اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ کسی بھی عورت کا اپنے شوہر سے حرام مال کا تقاضا کرنا، شوہر سے حرام مال مانگنا، تلقین کرنا، جہاں کہیں سے لے آؤ، حرام کے راستے سے لے آؤ، حلال کے راستے سے لے آؤ، مجھے بہت زیادہ مال چاہیے، مجھے بہت زیادہ پیسے چاہیے، مجھے ڈھیروں پیسے چاہیے، میں نے ان پیسوں سے عیاشیاں مارنی ہے، میں نے ان پیسوں کو ہواؤں میں اڑانا ہے، فضاؤں میں اڑانا ہے، میں نے کھلی عیاشی مارنی ہے، میں زندگی عیش و عشرت میں بسر کرنا چاہتی ہوں، مجھے ڈھیروں پیسوں چاہیے۔ وہ پیسے چاہے حلال کے راستے سے لے آؤ، چاہے حرام کے راستے سے لے آؤ۔ فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے مردوں سے، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، شوہر سے حلال کا تقاضا کرنا، حلال کا تقاضا کرنا، چاہے انہی کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے، کڑکتی دھوپ میں، تتی ریت کے اوپر پورا دن خاک کیوں نہ چھاننی پڑے، پورا دن ایسے ہی کیوں نہ گھومنا پڑے کڑکتی دھوپ میں۔ اپنے شوہر سے حلال کا تقاضا کرنا اور حرام سے انہیں روکنا، چاہے حرام کا مال تمہارے گھر کے دروازے پر کیوں نہ پڑا ہو۔ اللہ سے ایک بار حلال طلب کر کے تو دیکھو، اللہ سے ایک بار حلال کا تقاضا کر کے تو دیکھو، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی حرام کا لقمہ تمہاری اولاد کے منہ تک نہیں جانے دے گا۔ ایک دکاندار سے پوچھا گیا کہ اتنی تنگ سی گلی میں تو نے دکان لگا رکھی ہے، روزی کہاں سے آتی؟ یہاں سے تو آمد و رفت بھی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ ایزیلی آ نہیں سکتا، ایک آدمی بھی ایزیلی جا نہیں سکتا، آنے جانے میں بڑی ہی دقت ہوتی ہے، کوئی بھی آتا جاتا نظر نہیں آتا، تو نے یہاں پر دکان لگا لی ہے، اتنی تنگ سی گلی میں تو نے دکان لگائی ہے، بتا تو صحیح روزی کہاں سے آتی ہے، رزق کہاں سے آتا ہے؟ تو اس نے جواب دے کر سب کو لاجواب کر دیا، دکاندار نے جواب دے کر سب کو لاجواب کر دیا۔ اس نے کہا بھائی اگر اس تنگ سی گلی میں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو کیا رزق بانٹنے والا فرشتہ نہیں آ سکتا؟ روزی دینے والا فرشتہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات جب جہنم میں نے جھانک کے دیکھا ایک عورت کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، اس قدر دردناک عذاب تھا کہ اس کے منہ سے ابلتے ہوئے پانی کے فوارے نکل رہے تھے، اور یہ فوارے آگ کے فوارے تھے، ابلتے ہوئے آگ کے پانی کے فوارے نکل رہے تھے۔ جب میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے حرام کا تقاضا کرتی تھی
کہتی تھی بہت سارے پیسے لے کے آؤ، حرام کے راستے سے لے کے آؤ، کوئی بات نہیں، بہت زیادہ مال لے کے آؤ، میں ان پیسوں سے نمائش کرنا چاہتی ہوں، عیاشیاں مارنا چاہتی ہوں۔ ہائے، شوہر سے کیے گئے حرام مال کے تقاضے نے بیوی کے پیٹ کے اندر آگ بھڑکا دی۔ فرمایا دوسرا گناہ جو گھر میں بے برکتی لاتا ہے، جو گھر میں غربت لاتا ہے، جو گھر کو بربادی کی طرف دھکیل دیتا ہے، جو گھر میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، وہ ہے کسی بھی عورت کا گھر کی دہلیز پر نماز نہ پڑھنا۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، کافر اور مومن کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ کافر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا۔ کافر اس لیے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، اور مسلمان اس لیے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ نماز اللہ سے ملانے کا راستہ ہے۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے، جس گھر میں نماز پڑھی جائے، جس گھر میں ذکر اذکار کیا جائے، رحمت کے فرشتوں کا رخ بھی اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا رخ بھی اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، یہ بے نمازی والا گناہ نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا رحمت کے فرشتے تم سے روٹھ جائیں گے، رزق بانٹنے والے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے تم سے روٹھ جائیں گے۔ فرمایا تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، وہ ہے عورت کا شوہر کے خلاف غیبت کرنا، چغلی کرنا، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا کہہ کر شوہر کے سامنے پیش کرنا، غیبت کے ذریعے دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیبت اور چغلی کے ذریعے دو شخصوں کو آپس میں لڑائے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دے، فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی، اور جو آدمی دو دشمنوں کے درمیان صلح کرا دے، فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، وہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہوگا۔ فرمایا تیسرا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے، گھر میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، وہ ہے بچا ہوا کھانا ضائع کر دینا۔ کیونکہ بچا ہوا کھانا اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا باری تعالیٰ تو نے ان ظالموں کو اس قدر رزق وسیع عطا کیا جنہیں رزق کی قدر ہی نہیں۔ رزق بھی ان عورتوں کو بد دعائیں دیتا ہے جو عورتیں بچا ہوا کھانا ضائع کر دیتی، بجائے کسی بھوکے کو کھلانے کے، بجائے محلے میں کسی غریب کے گھر دینے کے۔ غریب کے بچے 4 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، ہمیں تو پتہ تک نہیں۔ میں کہتا رہتا ہوں صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے ہی دینا پڑے گا۔ پھر میں چوتھا گناہ بیوی کا شوہر کے سامنے تیز زبان چلانا، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے بک بک کرتی رہنا، شوہر کی ناشکری کرنا، شوہر کے احسانات کی فراموشی کرنا۔ یہ ایسی عورت ہے جہاں جہاں جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ یہ وہ بدبخت عورت ہے جو نماز پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ایسی عورتوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع کر رہی ہوتی ہیں جس کے نیچے سوراخ ہی سوراخ ہوتے ہیں۔ کن عورتوں کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں؟ جو عورت شوہر کے سامنے تیز زبان چلاتی ہے، بک بک کرتی ہے، اس کی ناشکری کرتی ہے، اس کی احسان فراموشی کرتی ہے۔ فرمایا پانچواں گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے، گھر کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے، وہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی سائل کی ضرورت پوری نہ کرنا، کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، کسی پیاسے کو پانی نہ پلانا۔ فرمایا سب کچھ کرنا، یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ عورتوں کے یہ 5 گناہ گھر کو بربادی کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں۔ غربت، تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفات و بلیجات اس گھر کا مقدر بن جاتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد ان 5 گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔